آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ بات بن گئی ہے اور زرداری صاحب نے آپ لوگوں کو اچھی طرح استعمال کر کے اپنے لیے کام بنا لیا؟ دیکھیے، میں تو جو پارٹی یا جو جماعت یا جو شخص بھی ذمہ دار ہو بات کرتا ہے تو اس کو اس کی جو فیس ویلیو پر ہی لیتا ہوں. تو پیپلز پارٹی اگر کوئی ڈیل کرتی ہے تو کیا ڈیل کرے گی اور کیوں کرے گی؟ ابھی تک تو پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کی مکمل تائید بھی کی اور پابندی بھی کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ان فیصلوں کی تائید بھی کرے گی اور پابندی بھی کرے گی. اور میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ جو جماعت آج پی ڈی ایم کے فیصلوں سے انحراف کرے گی وہ اپنا ہی سیاسی نقصان کرے گی. لیکن پی ڈی ایم کے فیصلوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ بھی پی ڈی ایم ہی کے فیصلے تھے، وہ شیڈول بھی پی ڈی ایم ہی کا تھا کہ اس تاریخ کو استعفے، اس تاریخ کو مارچ، اس تاریخ کو فلاں. اب آپ پی ڈی ایم کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اور آپ اگر استعفے نہیں دے رہے ہیں تو حکومت کو کس طرح گرائیں گے؟ نو کانفیڈنس کا آپشن بھی ہے؟ نو کانفیڈنس کا آپشن ہمیشہ ہوتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کے نظام میں جو طریقہ ہے نو کانفیڈنس کا، اس کے اندر نو کانفیڈنس کرنا ایک ناممکن کام ہے. اچھا، تو نو کانفیڈنس اسی نظام کا حصہ بننا یہ بھی کوئی معقول بات نہیں ہے. تو اس لیے ایڈجسٹمنٹس ہر شیڈیول میں ہوتی ہیں، ہر اسٹریٹجی میں ہوتی ہیں، ہم وقت سے ایڈجسٹمنٹ کرتے رہیں تو گے. زرداری صاحب تو اس آپشن کی طرف بلا رہے ہیں پی ڈی ایم کو. یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کی رائے پہلے بھی انہوں نے اظہار کیا ہے، شاید ابھی بھی پھر کیا ہے، کہ مسلم لیگ نون کی رائے نہیں ہے. لیکن یہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں میں کم از کم میں نے اس رائے کی سپورٹ نہیں دیکھی. اچھا، تو یہ رائے نہیں ہے تو پھر مسلم لیگ نون کس طریقے سے حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، عوام کے دباؤ سے حکومت آج بنیادی بات سمجھنے کی جو ہے کہ ایک حکومت ہے جس طرح آئی ہے سارا پاکستان جانتا ہے. اب وہ حکومت ناکام ہوگی. وہ نظام جو بنایا گیا ہائبرڈ ماڈل، جس میں تمام اثرات شامل تھے، تمام جو فورسز تھیں وہ شامل تھیں کہ ہم حکومت کو چلائیں گے، ان سے حکومت نہیں چلی. اگر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ حکومت آئینی طریقے سے نہیں آئی ہے اور آئینی طریقے سے نہیں چل رہی اور ہائبرڈ سسٹم ہے، تو آپ لوگ عدالت عظمیٰ سے رجوع کیوں نہیں کرتے سڑکوں پہ فیصلہ کرنے کی بجائے؟ دیکھیے، میں پھر عدالت عظمیٰ کے معاملات، یہ معاملات عوام کے الیکشن کے معاملات، آئینی معاملات، یہ پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے تھے. ڈائلاگ کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے، وہ مفلوج ہے. اب ڈائلاگ، عوام کا جو ڈائلاگ ہے وہ سڑک پہ ہو رہا ہے. یہ ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے، ماضی میں نقصان ہوا ہے. سپریم کورٹ ان معاملات کا سو موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے، اس کو پتہ نظر آ رہا ہے. ہم کم از کم میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات کا حل عدالتوں میں ہے. لیکن اب مارچ سے پہلے تو آپ لوگ لانگ مارچ نہیں کر سکتے نا. نہیں، ٹھیک ہے، ہم مہینہ اور انتظار کر لیں گے. یہ میں نے کہا، یہ ٹائمنگ کے فیصلے یہ سب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کرتا ہے. تو ابھی تک فیصلہ ان کا کیا ہے کہ کب کریں گے ہم مارچ کے بعد؟ یہ ابھی ڈسکشن کریں گے. ابھی ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی ڈسکس ہوا ہے، آگے پھر دیکھا جائے گا. یہ وقت کے ساتھ حالات کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب بلیک میل ہو رہا ہے اور بلیک میلنگ میں آ کے وہ فیصلہ کر رہا ہے، نیب کو کون کس طرح بلیک میل کر رہا ہے؟ نیب کو نظر آتا ہے کہ آج تک نیب نے سوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ، اس کے علاوہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اور ایسی چھوٹی باتوں پر کیس بنائے گئے ہیں. احسن اقبال صاحب کا کیس دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کا کیس دیکھ لیں، میرے کیس دیکھ لیں، سعد رفیق صاحب کے، آپ سارے کیس دیکھ لیں. یہ نیب کے کیس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہ آج حقائق براڈ شیٹ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں کہ 20 سال آپ ایک شخص کے پیچھے لگے رہے، 10 ارب روپے آپ نے خرچ کیا، آپ کو ایک پیسے کا ثبوت آپ تک نہیں ملا. تو کم از کم معذرتی چیئرمین نیب معذرتی کر دے کہ میں اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے بارے میں جو باتیں کرتا رہا ہے یہ ادارہ، جو ان کی حد تک کرتا رہا ہے، جو ہم نے ایک جج کو خرید کر اس کو کنوکٹ کروایا، ہم معذرت چاہتے ہیں. معذرت کا لفظ تو سنا دیں. اگر کوئی حقیقت، کوئی ثبوت ملا ہے میاں نواز شریف کے خلاف،
تو عوام کے سامنے رکھ دیں. لیکن براڈ شیٹ کے معاملے میں اس بات کی تردید بھی تو نہیں ہے نا کہ میاں صاحب کے باہر کچھ پیسے نہیں ہیں. وہ تو اس سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر تو اس کو ایک ثبوت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ثبوت نہ ہونا ہی تردید ہوتی ہے. آپ کو کتنے 50 سال اور چاہیے؟ 20 سال کا عرصہ ہے سلیم صافی صاحب. 20 سال میں آپ کے ایک پیسے کا ثبوت نہیں ملا. یہ جو $1 ارب کی بات کرتے ہیں میں نے سنی ہوئی ہے. میں نے بہت اعلیٰ ترین. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میاں صاحب کے سعودی عرب جانے کے بعد اور ڈیل ہو جانے کے بعد وہ سلسلہ رک گیا, حکومت نے پرسو نہیں کیا اس وقت. ابھی حکومت موجود ہے نا, براڈ شیٹ بھی موجود ہے. آ کے رکھ دے ثبوت. کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ اگر $1 ارب ہے, براڈ شیٹ کو $250 ملین ملتے ہیں. یہ معمولی رقم نہیں ہے. آپ رکھیں نا ثبوت. کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں جو فیصلہ برطانوی عدالت کا ہے اس کو پبلک نہیں کرتے؟ کیوں جو براڈ شیٹ نے جو باتیں لکھی ہیں ان کے سامنے نہیں رکھتے؟ میرا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ادارے ہوتے ہی بڑے مشکوک ہیں جن سے آپ یہ کام کرواتے ہیں. لیکن آج وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ثبوت میاں نواز شریف کے خلاف 20 سال میں نہیں ملا. اس کا جو جھگڑا ہے وہ دوسرے جو لوگ اس نے پکڑے تھے, جن کے کچھ کے نام نکلوائے گئے, کچھ کو معاف کیا گیا. وہ کہتا ہے معاف کرنا, نام نکلوانا تو آپ کا کام ہے. میں نے تو اپنا کام کر دیا, میرا حصہ دیں جو رقم میں نے ان کی برآمد کی ہے, جس کا ثبوت میں نے آپ کو دیا ہے. یہ سارا جھگڑا ہے, اس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے. اچھا, اس میں تو میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے, لیکن کیا ایک یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ خود ہماری پارٹیاں مثلا 2 مرتبہ حکومتیں آئی دونوں پارٹیوں کی, انہوں نے نیب کے کسی قانون میں تبدیلی نہیں کی, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. اب نیب کے حوالے سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نیب مکمل ختم ہو, اس کے اختیارات محدود ہو, یا کیا ہو؟ اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی, رکھیں نیب کو, اس کا دائرہ وسیع کریں, اس میں ججوں کو بھی لائیں, فوج کو بھی لائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے نیب ہے کیا, نیب نے آج تک کیا کیا ہے. جب تک نیب ہے آپ کا ملک نہیں چلے گا. لیکن فوج کا تو اپنے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ کہتے ہیں ہمارا بھی پارلیمان کا نظام موجود ہے, ہمارا بھی نظام موجود ہے. اگر قانون ملک کے اندر موجود ہے نا کرپشن کے خلاف, اگر نیب کے دائرہ اختیار میں ججز اور جنرلز کو لایا جائے تو پھر آپ لوگوں کو اعتراض؟ میں تو کہتا ہوں نہ بھی, اگر نہیں لا سکتے تو نہ لائیں, اس کو چلنے دیں. ہم نے بھگت لی ہے نیب, بھگتنا اب انہوں نے ہے. اب انہوں نے بھگتنا ہے جو جا کے براڈ شیٹ سے حصے مانگ رہے تھے, جو براڈ شیٹ کے پیسوں میں سے کرپشن کر رہے تھے. میں تو سوال کرتا ہوں کہ ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں 30 بلین پہنچا کیسے؟ وہاں کیا کر رہا تھا 30 بلین؟ یہ ساری ملی بھگت ہے. آج وزیروں کے نام آ رہے ہیں, آج فوج کے جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں براڈ شیٹ میں. فوج کی حد تک ہو رہی ہے, یہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایک شخص ملک کی فوج کے انٹیلیجنس اداروں کے ملک کے وزراء کے نام لے کر کہتا ہے یہ ہم سے آ کر کمیشن مانگ رہے تھے. آپ اس کا جواب دیں نا, اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بےزتی ہو؟ میں تو نہیں چاہتا. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت جواب دے اس شخص کو جو ہمارے ملک کے اداروں کی حد تک کر رہا ہے. اس کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. اب جو الزامات لگانے والے تھے خود کٹہرے میں ہیں. اچھا, ایک پی ڈی ایم کے معاملات بھی کچھ بڑے پیچیدہ نظر آ رہے ہیں, کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف. یہ جن کو آپ لوگ ان کے سرپرست کہتے ہیں, ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے, کوئی فارمولہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے؟ دیکھیے, آفر کی گنجائش نہیں ہے. آفر یہاں کوئی ہے نہیں. یہاں اقتدار کی بات نہیں ہے, یہاں اقتدار میں حصہ لینے کی بات نہیں ہے. وہ معاملہ جب تھا, میں پھر یہ کہتا ہوں وہ حقائق ٹروتھ کمیشن کے سامنے آ جائیں گے, کبھی آئے. آج جو بات ہے وہ آئین کی ہے. آج کوئی جماعت بھی اس بات سے انحراف نہیں کر سکتی جو ہم کہہ رہے ہیں. جو پی ڈی ایم کہتی ہے اس کے پی ڈی ایم کی کوئی جماعت انحراف نہیں کر سکتی. وہ اپنا نقصان کرے گی, اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. آج عوام کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ملک میں آئین سے انحراف میں ہے. انہوں نے اپنی مشکل کو, اپنی تکلیف کو 2018 کے الیکشن کی چوری سے وابستہ کیا ہے. اور آج یہ حرف عام ہے, یہ زبان عام پر ہے کہ ملک
واپس آئین کی طرف جائے، ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے۔ اس معاملے میں خود سارے مسلم لیگی ایک پیج پہ ہیں؟ سارے مسلم لیگ ایک پیج پہ ہیں۔ مسلم لیگ نے کروڑوں ووٹ لیے، مسلم لیگ کے 83 ایم این اے ہیں، 83 ایم این اے کی 83 رائے بھی ہے، 150 سے زیادہ ایم پی اے، 150 رائے بھی موجود ہے۔ لیکن جب جماعت مشاورت سے ایک فیصلہ کر لیتی ہے پھر وہ فیصلہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور آج فیصلہ یہ ہے کہ ملک آئین کی طرف جائے۔ یہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گئے، جو کچھ ہم 73 سال کرتے رہے ہیں اس سے ملک نہیں چلے گا، ملک کو ترقی نہیں ملے گی، یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن اس معاملے میں اگر میاں صاحب کچھ اور کر لیں تو آپ لوگ پھر کیا کر سکیں گے؟ نہیں، میاں صاحب یہ فیصلے میاں صاحب کی مشاورت سے ہیں۔ نہیں، جب ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو رہا تھا اس کو ووٹ دینے کا، کیا میاں صاحب نے لوگوں سے مشاورت کی جی تھی؟ بالکل مشاورت ہوئی تھی۔ آپ سے ہوئی تھی؟ نہیں، میں تو جیل میں تھا، میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی۔ ابھی جب گجرانوالہ میں انقلابی بیانیہ اپنا رہے تھے تو کیا اس میں مشاورت ہوئی تھی؟ دیکھیں، مشاورت بالکل اس بات پر ہوئی تھی کہ آج ہمارے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے۔ میاں صاحب نے اس کو بیان کر دیا اپنے طریقے سے، وہ آج اس جماعت کا کے بیان کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔